انہوں نے آپ کو دینیات نہیں پڑھانی، اسلامیات پڑھانا ہے. صحیح. یہ بھی فرق ہے. دینیات پڑھانی چاہیے، اسلامیات تو ایک چھوٹی سی چیز ہے نا، دینیات پڑھانی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پہ یہ بات بتائی کہ اسلام کو بطور دین ہمارے لیے پسند کر لیا گیا ہے، یعنی کہ جب دین کی بات ہو تو تم اسلام کی بات کرو. لیکن ہمارے یہ محترم بھولے بھالے بھائی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اسلام تو دینیات کے اندر ایک چھوٹی سی چیز ہے. اللہ کہتا ہے کہ نہیں، اسلام ہمارے لیے دین ہے. انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، دین کے اندر اسلامیات ایک چھوٹی سی چیز ہے. اور پھر جب ڈاکٹر تیمور صاحب نے تھوڑا سا ان سے کہا کہ تھوڑا سا آپ وضاحت کر دیں اس بات کی، تو انہوں نے پھر یہ وضاحت پیش کی. دیکھیں، جو دینیات میں آپ کو جو دین کا بنیادی کانسیپٹ ہے، گاڈ کا کانسیپٹ، خدا کا کانسیپٹ، اس کی مخلوق کے ساتھ اس کا کیا ریلیشن شپ ہے، یہ آپ کو پتہ چلے. حقوق اللہ، حقوق العباد کا پتہ چلے، اور خدا ہماری ضرورت کیوں ہے، ہم نے مر جانا ہے، کسی کے سامنے پیش ہونا ہے. جب تک آپ کے اندر خدا کا کانسیپٹ نہیں آئے گا، کریٹر کا، آپ کسی بھی ریلیجن پہ چلنا آپ کے لیے مشکل ہوگا. وہ آپ کے لیے کوئی ضروری چیز نہیں ہے. آپ کے لیے کسی بھی ریلیجن پہ چلنا مشکل ہوگا جب تک آپ کو خدا شناسی نہیں ہے، خدا کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. یعنی جس آدمی کو جو خود کو اسلامک اسکالر کہتا ہو اور اس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ یہ اسلام کے ہی مضامین ہے، جیسے کہ تھیولوجی ہے، عقائد ہے، ایسے ہی عبادات ہیں اور وہ معاملات ہیں. تو جب ہم عقائد کی بات کرتے ہیں، تھیولوجی کی بات کرتے ہیں، اس میں کیا بات کر رہے ہوتے ہیں؟ یہی تو باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ what is the nature of God اور our relationship with God، اس کی نیچر کیا ہے، الہیات کا تصور کیا ہے، وہ انسان کے لیے کیوں ضروری ہے. یہ اسلام کے ہی تو مضامین ہیں. یہ کہاں سے سیپریشن آ گئی کہ نہیں آپ دینیات پڑھیں اور اسلامیات نہ پڑھیں، اس لیے کہ اسلامیات تو کوئی چھوٹی سی چیز ہے. شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ اصل میں چیز ہے کہ آپ تھیولوجی کو سمجھے اور اس کے بعد آپ ریلیجن کو سمجھے. لیکن اسلام نے تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے حوالے سے تو یہ چیز کلیئر کر دی ہے کہ اسلام کو جب تم پڑھو گے تو تمہارے تھیولوجیکل کانسیپٹس کلیئر ہوں گے، تمہیں عبادات کا پتہ چلے گا، تمہیں معاملات کا پتہ چلے گا. اور پھر جو ڈیفینیشن ہے، یہ ڈیفینیشنز از دا ویکسٹ پوائنٹ. ہمارے جو بولنے والے بھائی ہیں مرزا صاحب، ڈیفینیشنز میں نے بھی ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی، وہ بھی، اور نمبر پر پوڈ کاسٹ میں. یہ پرابلم ایک آبویس ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی چیز کہاں فٹ کرنی ہے، بس وہ کر دیا کرتے ہیں. جیسے یہاں پہ فرما رہے تھے کہ آپ کو حقوق العباد کا پتہ چلے گا. بل اگر آپ ریلیشن شپ وتھ گاڈ کی بات کر رہے ہیں تو اس میں حقوق العباد کہاں سے آ گئے؟ اس کا تعلق تو معاملات کے ساتھ ہے. حقوق اللہ کا تعلق ہو سکتا ہے انسان اور خدا کا جو تعلق ہے اس کے اندر، جو جسے آپ دینیات کہہ رہے ہیں. لیکن اگر آپ حقوق العباد کی بات کریں گے تو پھر آپ کو ایک پرٹیکولر ماڈل چاہیے ہوگا. اگر آپ وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ اسلام سے نہیں لینا، تو پھر آپ کہہ دیں کہ جو یونیورسل ڈکلیریشن آن ہیومن رائٹس ہے وہ آپ کے لیے ٹھیک ہے. یہ تو سیکولر کہتے ہیں نا کہ اسلامی حقوق رائٹس، جو ہیومن رائٹس ہے اسلامی، اس کو سائڈ پہ رکھو. جو یونائٹڈ نیشنز سے دیے ہوئے ہیں، جو ٹریٹی میکنزم میں ہے، جو چارٹر میکنزم میں ہے، جو یورپین کو اپنا ہیومن رائٹس کا جو ماڈل ہے وہ ٹھیک ہے. پھر بات تو ایگزیکٹلی وہی آ جاتی ہے کہ گھوم پھر کے سیکولر سسٹم ہے اس کو آگے کر دو، باقی جو اسلام والا ہے اس کو پیچھے کر دو. And I just don't understand کہ یہ باتیں ہمارے انجینئر صاحب کے لیے سمجھنا کیوں مشکل ہے. کہ اگر آپ کو چیزوں کی نہیں سمجھ میرے بھائی تو چھوڑ دیں. آپ کے پاس وہ ایک فرقہ والا پروڈکٹ ہے، I think that's selling really well. اس پہ آپ جانے علماء جانے جیسے وہ آپ کو جواب دیتے ہیں، آپ ان کو جواب دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک اچھا کام چل رہا ہے. لیکن جب آپ اس طرح کے معاملات میں دخل اندازی کریں گے جس کی آپ کے پاس کوئی نالج نہیں ہے، لٹرلی زیرو نالج، لیکن پھر مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ اگری کر لیتے ہیں. ایسی ہی باتیں جو آپ نے میرے ساتھ اگری کر لی، ان حضرات کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ نہیں اسلام کا وہی مزاج ہے، وہی نظریات ہیں جو سوشلزم کے ہیں. جب میں آپ کے ساتھ بیٹھا، آپ نے کہا کہ نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا. ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ کہہ دیتے ہیں قائد اعظم سیکولر پاکستان بنانا چاہتے تھے، میرے سامنے بیٹھ کے نہیں وہ اس کا کوئی مطلب ہے. تو یہ کوئی ضروری تو نہیں نا کہ جو میم بنی ہوئی کہ انسان مندر کے گھنٹے کی طرح ہو گیا جو بھی ہے جا کے چلا جائے. یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. اسٹک ٹو یور سیلف. 20-25 لاکھ اگر آپ کے فالوورس ہیں تو آپ ان کو مسلیڈ نہ کریں. دینیات کو اور کر دیا اسلامیات کو، اللہ تعالیٰ کی مانے کہ آپ کی مانے. بہت ہو گیا نا، انف از انف. میں نے جتنا دفاع کرنا تھا آپ کو میں نے کر لیا. پبلک میں بڑی دیر ٹائم سے میں لگا وہ شاید آپ کو یہ نہ پتا ہو، وہ نہ پتا ہو. میں بھی نہیں کہتا ہوں کہ شاید آپ کو نہ پتا ہو، لیکن صاحب میں یہ بھی کہتا ہوں کہ نہیں پتا تو رہنے دیا کریں. اور پھر ہر بات کی طرح مس کوٹ کر کے کسی نہ کسی آدمی کو، جیسے پاکستان کے معاملے میں مودودی صاحب کو آپ نے وہاں پہ مس کوٹ کیا، یہاں پہ بھی آپ نے مودودی صاحب کو مس کوٹ کر دیا. لیٹس ایئر ہم آؤٹ. اس لیے مولانا مودودی نے جو کتاب لکھی ہے وہ دینیات تھی. وہ آج بھی اگر آپ مقبوضہ کشمیر میں اسکولوں میں دینیات پڑھائی جاتی ہے. مودودی صاحب نے اسلامیات نہیں لکھی تھی، دینیات لکھی تھی. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ دینیات میں انہوں نے کیا لکھا تھا؟ میں بتا دیتا ہوں.
یہ آپ کی اسکرین پہ چل رہا ہے مولانا مودودی صاحب کی دینیات کا. ذرا کانٹینٹ دیکھیں کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے. اس میں اسلام کے بارے میں باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو وہ جب کہہ رہے تھے دینیات تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دینیات مینز اسلامیات, کہ جو اسلام کا کانسیپٹ ہے, جو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہے, جو جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے حوالے سے ہے, عقائد کے حوالے سے ہے, دیٹ از پیور اسلامک کانٹینٹ. انہوں نے دینیات اور اسلامیات کو کوئی علیحدہ علیحدہ نہیں کیا. لیکن شاید آپ کا یہ خیال ہو کہ جو پاکستان میں اسلامیات پڑھائی جاتی ہے ان میں یہ چیزیں نہیں ہوتی, اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ اس وقت آپ کی اسکرین پہ 9th اور 10th کا سلیبس چل رہا ہے, جس میں آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن شپ کی بات ہے یا عقائد کی بات ہے اس کا ذکر ہے, ساتھ اس پہ عبادات کا ذکر ہے, تاریخ کا ذکر ہے. تو ہاؤ از دیٹ ایگزیکٹلی ڈفرنٹ فرام دینیات, انلیس کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں وہ جو ایک براڈر تھیولوجی ہے جو آپ کسی بھی ریلیجن کو لیے, حالانکہ کسی اسلامک اسکالر کے لیے کسی بھی ریلیجن کا حوالہ دینا نہیں چاہیے, اس لیے کہ اس پہ تو واضح ہو چکا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے لیجسلیٹ کر دیا ہے. تو یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لکھا ہوا سورہ احزاب میں کہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کے پاس حق نہیں بچتا کہ اپنے ڈسکریشن کو یوز کرے. تو جب اللہ نے لیجسلیٹ کر دیا ہے کہ اسلام تمہارے لیے بطور دین پسند کر دیا گیا ہے, بات ختم. پھر آپ یہ کہاں سے اپنی لاجک لے کے آگے کہ نہیں آپ دین پہلے پڑھیں, دینیات پڑھیں, کیونکہ اس کے بعد آپ دینیات کا نہیں پتا تو آپ کوئی بھی ریلیجن کا نہیں پتا ہوگا, جبکہ کوئی ریلیجن ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے. کسی اسلامک اسکالر کا مسئلہ ہونا ہی نہیں چاہیے. اس کے لیے سمپل سی بات ہے کہ جو اسلام ہے وہ دین ہے, بس اینڈ آف دا اسٹوری. انجینئر صاحب, یہ ڈس اپوائنٹمنٹ سی بڑھتی جا رہی ہیں, یو نیڈ ٹو اسٹاپ دس. وہ فرقہ والا جیسے میں نے کہا نا کہ وہ اچھا پروڈکٹ ہے, چلائیں اس کو, بگائیں اس کو, وہ جانے, علماء جانے, وہ آپ لوگوں کی فیلڈ ہے. اس طرح کے معاملات میں آئیں گے جہاں پہ آپ لوگوں کو اس طرح سے کنفیوز کرنے کی کوشش کریں گے, اسلام کو مارجنلائز کرنے کی کوشش کریں گے, ان دا کانسیپٹ آف تھیولوجی اسلام کو ایک چھوٹا سا ایک چیز بنا کے پیش کریں گے, خاموش نہیں رہے آ جائے گا. سر وہ جو عزت احترام ہے وہ رہے گا, میرا مزاج نہیں ہے تلخی اور تندی اور اس طرح کی باتوں کا, لیکن آپ کو کال آؤٹ کیا جائے گا اور یہ باتیں آپ ہی کے اسٹوڈنٹس آپ سے پوچھیں گے, آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم.